اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ملک الموت کا افسوس اور شداد کی جنت۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر دو جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی ہے، مگر نہایت ہی دھوکے کے ساتھ، اور وہ دو، ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، چانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر لے لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آنے والی لہروں سے ٹکرا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کے اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یارو مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا۔ سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا، اسے اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سہاری کی آمد کا شور سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سہاری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت ہی کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت تھی، لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، مگر یوں ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت ہی خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہو گئی ہے۔ وہ لوگ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیاں اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا ہی خوش ہوا۔ باپ نے کہا، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچے کے بتلانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے، بچہ جوان ہو گیا، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظر میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا دیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب یہ پرسرار اقتدار میں آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا، اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے رب کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا ہے۔ وہ شخص ہر چیز کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پہ مر گئی تھی اور اس پر تجھ پر ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے بیر ہی لا کر دیا۔ اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے اس شخص کو اس جگہ کو کافی تلاش کرایا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پشیدہ کر دیا۔